بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، خوش آمدید اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن پر، جہاں ہم تاریخ، سائنس اور موجودہ دور کے اہم ترین حقائق کو جوڑ کر ایک ایسی تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو نہ صرف ماضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ حال اور مستقبل کو بھی روشنی بخشتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بے حد اہم ہے، خلافت عباسیہ کا علمی دور اور آج کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ صرف تاریخ اور موجودہ ٹیکنالوجی کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قومیں کیسے علم کے ذریعے عروج حاصل کرتی ہے اور کیسے علم سے بے رخی ان کے زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہ موضوع اتنا وسیع اور عمیق ہے کہ ہم اسے مرحلہ وار سمجھیں گے۔ آئیے اس علمی اور فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی، بغداد دنیا کا نیا سیاسی اور علمی مرکز بن چکا تھا۔ عباسیوں نے جب اموی خلافت کو ختم کیا تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ امت کو ایک نئے ویژن کے ساتھ متحد کیا جائے۔ ان کے حکمران، خاص طور پر خلیفہ منصور اور پھر بعد میں ہارون الرشید اور مامون الرشید نے یہ بات سمجھ لی کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے بھی آتی ہے۔ بغداد کو انہوں نے صرف دارالحکومت نہیں بنایا بلکہ علم، فن، فلسفہ اور سائنس کا مرکز بنایا۔ دنیا کے گوشے گوشے سے علماء، حکماء، فلسفی اور مترجم یہاں آ کر جمع ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی دنیا میں ایک نئی فکری اور سائنسی تحریک نے جنم لیا۔ عباسی دور کا سب سے بڑا علمی کارنامہ تھا بیت الحکمہ، یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ ایک مکمل ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا۔ یونانی، رومی، فارسی اور ہندی علوم کو یہاں ترجمہ کیا گیا۔ فلسفہ، ارسطو اور افلاطون کے نظریات، طب کے یونانی نسخے، ہندی ریاضی، خاص طور پر صفر کا تصور، فارسی اور رومی سائنس اور فلکیات، یہ سب کچھ عربی میں منتقل کیا گیا اور پھر اس پر نئی تحقیقات کی گئیں۔ یہ کام صرف ترجمہ نہیں تھا بلکہ کریٹو تھنکنگ تھا۔ ہر ترجمہ کے ساتھ علماء نے سوال اٹھائے، نئے نظریات دیے اور پرانے خیالات کو چیلنج کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان سامنے آئے۔ آئیے چند ناموں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جابر بن حیان، کیمیا کے بانی جنہوں نے تجرباتی سائنس کو فروغ دیا۔ الخوارزمی، الجبرا کے بانی جن کا نام آج بھی الگوریتمز کی صورت میں زندہ ہے۔ ابن الہیثم، روشنی اور بصارت کے ماہر جن کی کتاب کتاب المناظر جدید آپٹکس کی بنیاد ہے۔ الرازی، میڈیسن اور کیمیا کے ماہر جنہوں نے اسمال پاکس اور میزلز پر پہلی مستند کتاب لکھی۔ فارابی، فلسفہ اور موسیقی کے استاد جنہیں سیکنڈ ٹیچر کہا جاتا ہے۔ ابن سینا، فلسفہ اور طب کے امام، ان کی کینن آف میڈیسن صدیوں تک یورپ میں نصاب رہی۔ یہ تمام شخصیات صرف اسلامی دنیا ہی کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کر رہی تھی۔ بغداد کی گلیوں اور مدرسوں میں مکالمے ہوتے، ایک طرف فلسفی بیٹھے ہوتے، دوسری طرف سائنسدان، تیسری طرف فقہا۔ لوگ علمی بحث سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اسے ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس نے ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو علم کے سفر پر ڈال دیا۔ آپ کو پتا ہے، میں پچھلی بار پہنی ہوتی تھی، میں کیسے پڑھاوا، آپ میری آواز سنے کچھ نہیں بلایا، آپ میں کہا جائے میں کیسے پڑھا۔ یہ ماحول آج کے جدید ریسرچ یونیورسٹیز اور ٹیک لیبز جیسا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور امت علم سے دور ہوتی گئی۔ فرقہ واریت، سیاست اور عیاشی نے اس علمی ماحول کو برباد کر دیا۔ سب سے بڑا دھچکا 1258 میں لگا جب ہلاکو خان نے بغداد کو اجاڑ دیا۔ بیت الحکمہ کی ہزاروں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک دریا کا رنگ سیاہ رہا کیونکہ سیاہی کا پانی پر غلبہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب علم کو چھوڑ دیا جائے تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے زمانے پر۔ آج کی دنیا کا ہاؤس آف وزڈم کہاں ہے؟ آج وہ سلیکن ویلی ہے، وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں، وہ AI لیبز ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار کی جا رہی ہے۔ گوگل کا ڈیپ مائنڈ، اوپن AI کا GPT، چائنا کے AI میگا پروجیکٹس، USA ورسز چائنا کی ٹیکنالوجی ریس، یہ سب آج کے دور کا علمی انقلاب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس بار مسلمان اس انقلاب کے کنزیومر ہیں، خالق نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات ہر طرف ہیں۔ سیلف ڈرائیونگ کارز، میڈیکل ڈائگنوسس، چیٹ باٹس اور ورچوئل اسسٹنٹس، سائبر وارز اور سرویلنس سسٹمز، جابز کا خاتمہ اور نئی سکلز کی ضرورت۔ یہ وہی کیفیت ہے جیسے عباسی دور میں پرنٹنگ پریس یا زیرو کا تصور آیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس بار بھی پیچھے رہ جائیں گے؟ اگر غور کریں
تو عباسی دور اور آج کے AI انقلاب میں کئی مماثلتیں ہیں۔ اس وقت یونانی اور ہندی علوم بنیاد تھے، آج مشین لرننگ اور الگورتھمز بنیاد ہیں۔ اس وقت ہاؤس آف وزڈم تھا، آج ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ اس وقت سائنسدان اور مفکر دنیا کی قیادت کر رہے تھے، آج ٹیکنالوجی کمپنیز کر رہی ہیں۔ عباسیوں کے عروج اور زوال سے مسلمانوں کو 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ علم ہی قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ علم صرف ترجمہ کرنے سے نہیں بلکہ تخلیق اور تحقیق سے آگے بڑھتا ہے۔ سیاست، فرقہ واریت اور جہالت علم کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آج کی مسلم دنیا چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ عروج پر آئے تو اسے AI اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا ہوگا اور تحقیق کو ترجیح دینا ہوگی۔ سوچئے ناظرین، اگر عباسیوں کی طرح آج بھی ایک گلوبل مسلم ہاؤس آف وزڈم بنایا جائے جہاں پوری امت کے نوجوان AI، روبوٹکس، اسپیس سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی پر تحقیق کریں تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کا علمی دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم کے بغیر امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کا سب سے بڑا میدان ہے۔ اگر ہم نے اسے سمجھا اور اس میں قیادت حاصل کی تو امت کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم صرف صارف رہیں گے اور دوسروں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ تو آئیے نوجوانوں کو تحقیق کی طرف راغب کریں۔ والدین بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں۔ علماء اور دانشور نئی ٹیکنالوجی کو سمجھ کر رہنمائی فراہم کریں۔ حکمران تعلیمی بجٹ بڑھائیں اور ریسرچ سینٹرز قائم کریں۔ یہی ہماری بقا کا راز ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو اپنا نیا ہاؤس آف وزڈم قائم کرنا چاہیے؟ کیا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں قیادت حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔